جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. التاجر الحلبی. اس سے پہلے ہم لوگوں نے یہ والا پڑھا تھا، شاید آپ لوگوں نے اس پر کام بنایا ہوتا ہے. مصرب الامثال فی الحل والترحال، کیا معنی تھا اس کا؟ ہمیشہ وہ ضرب المثل بن گیا تھا. فی الحل والترحال کا معنی ہمیشہ ہی معنی میں. ہاں لیکن جو بھی بات ہو، جہاں بھی چلتا پھرتا لوگ پہچان لیتے تھے اس کو، وہ اس طرح سے اس کو جانا پہچانا جہاں لگے تھا. تو اسی معنی میں فی الحل والترحال، ہمیشہ. دیکھیے آج ودا صباح ذهبت تنبوری الى سوق الزجاج. ایک دن صبح جو ہے تنبوری کہاں گیا؟ الى سوق الزجاج، شیشے کے بازار میں، یعنی کہ شیشے کے بازار کی جانب یا شیشے کے بازار میں گیا. فاشترى طائفة كبيرة من الزجاج المذهب. تو یہاں پر لکھا ہے طائفة كبيرة، اس کا اگر لٹرل ٹرانسلیشن کریں ہم لوگ تو ہوگا بڑی جماعت. حالانکہ بڑی جماعت کا معنی نہیں ہے یہ. من الزجاج المذهب کا معنی ہوا وہ شیشہ المذهب جس پہ کیا ہو گیا ہو، یعنی وہ سونے کا پانی چڑھاتے ہیں نا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہو اس کو. تو اسی معنی میں الزجاج المذهب سونے کا پانی چڑھایا ہوا شیشہ. تو اس کا طائفتاً کبیرتاً ایک بڑا حصہ اس نے خریدا. سونا چڑھائے ہوئے شیشے کا ایک بڑا حصہ اس نے خریدا. جاء بها تاجر من مدینہ حلب. کون لایا تھا اس کو؟ مدینہ حلب، شہر حلب سے ایک تاجر اس کو لے کر کے آیا تھا. دیکھیں یہاں پر جو تعبیر ہے وہ بس یہی ہے. یہ تو اتنا جانتے ہیں آپ لوگ، ولم ودا صباحن، انہوں نے ذات صباحن استعمال کیا ہے. آپ اس کو جو ہے صباحن بھی استعمال کر سکتے ہیں. صباحن کے معنی بھی وہی ہوگا، اور فی الصباح بھی اگر آپ استعمال کریں تو وہی معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ودا صباحن اس کو ہم لوگ عربی میں اور بھی جیسے ذات مرتن، ایک دن کی بات ہے، ایک صبح کی بات ہے نا، ایک رات ایسا ہوا، تو اس وقت بولنے کے لیے ذات لیلن، ذات مرتن، اذا مرتن، ایک دن کی بات ہے. اس طرح بولنے کے لیے عربی میں اسی کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہاں پر ہے طائفۃ کبیرۃ کا معنی ایک بڑا حصہ. جیسے آپ کہیں کہ میں نے دہلی سے کپڑوں کا ایک بڑا حصہ خریدا. مطلب کپڑوں پہ سونا چڑھایا نہیں جاتا ہوگا نا، کس پہ چڑھایا تھا سونا؟ جیسے کہ پلیٹ، کس پہ؟ پلیٹ پہ نقاشی، پلیٹ، پیالہ، یہ سب کپڑوں برتن کا بھی جو آپ پیالہ پہ، برتن پہ. ٹھیک ہے، تو اس پر آپ عربی بنا سکتے ہیں آپ اس لیے کہ میں نے خریدا. کیا خریدا؟ سونے چڑھائے ہوئے پلیٹ کا مطلب ایک بڑا حصہ، یعنی کہ بہت زیادہ میں نے خریدا. اس معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں. کیسے کہیں گے آپ؟ اس طرح ہی تو طائفتن طائفتن کبیرتن کبیرتن من الاناء المذهب، ہے نا، من الاناء المذهب. مذہب. ہاں اگر ایسا ہوتا ہو تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں پھر. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے، بس یہ والا یاد کیجیے گا. یہ ذات صباحن جو استعمال ہوا ہے یہ اسی معنی میں. ایک کبھی آپ مطلب انگلش میں بھی یہ جملہ استعمال ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں، اپون اے ٹائم، مطلب بڑے دن کی ایک بات ہے. تو اس کے لیے عربی میں لوگ استعمال کرتے ہیں منذ عہد بعید، ایسا کچھ استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ ایک زمانے کی بات ہے، ایک بہت پرانے زمانے کی ایک بات ہے، تو اس کے لیے منذ عہد بعید. انگلش میں کیا آتا ہے آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہو تو بتائیے. دیر واز once upon a time. Once upon a time. once upon once upon a time. ہاں تو اس کے لیے جو ہے اس طرح کا عربی میں یہ استعمال کیا جاتا ہے منذ عہد بعید. اگر قریب کے زمانے کے کوئی گھٹنا ہو تو اس کو کہتے ہیں منذ عہد قریب ہناک کانت تقع مدرسۃ. اب وہ کہنا ہو کہ یار بہت قریبی زمانے کی بات ہے کہ یہاں پر نا مدرسہ واقع تھا. اگر کہنا ہو کہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ مغل یہاں پر حکومت کرتے تھے، کہ منذ عہد بعید حکومت کرنے کی کیا عربی آتی ہے؟ حکم یحکم ہوتا ہے، حکم یحکم ہوتا ہے نا، فیصلہ کرنے کا معنی میں کیا ہو، حکومت کرنا. باب مفعلت سے ہے نا. واللہ یولی تولیتن، ہاں ٹھیک ہے یہ معنی. تو ولل المغل بول کیا
मुगल बोलते हैं ना, मुगल वाव के साथ। مغول، ہاں مغول بولتے ہیں، تو وہ لوگ حکومت کر رہے تھے، تو اس کے لیے تو یہ یہاں پر تعبیر بس اتنا ہی ہے آپ کے کام کا۔ ایک تو یہ ذات صباحن والا یاد کیجیے گا، قبل ایامن کثیرت کثیرت جدہ بھی تو کہہ سکتے ہیں مولانا، یہ کہتے ہیں قبل ایامن کثیرت کثیرت جدہ قصص النبی میں استعمال کیا ہے مولانا علی میں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اچھا ہاں تو ٹھیک ہے بھائی، بالکل آپ کو وہ کر سکتے ہیں بالکل، تو یہ سب ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہ رہا تھا میں۔ چلیے، اب ادرک التنبوری بذکائہ حاجت التاجر الغریب الی المال، یہ معنی دیکھیے، وہ ادرک التنبوری کہ تنبوری نے جان لیا بذکائی اپنی ذہانت سے، کس بات کو جانا؟ حاجت التاجر الغریب الی المال، کہ یہ جو اجنبی تاجر ہے، یعنی بہت دور سے آ رہا نا مدینہ حلب سے، اس لیے اس کو کیا کہا؟ غریب کہا۔ غریب کا معنی ہے فقیر کا معنی نہیں ہے، اجنبی تاجر، پردیسی، تو یہ اجنبی अजनबी। تاجر کی حاجت، جی جی سر، جی، یہ اجنبی تاجر کیا ہے؟ ضرورت مند ہے، کس چیز کی؟ الی المال، اس کو ضرورت ہے کس کی؟ مال کی۔ وَافْتِقَارَهُ إِلَى بَيْعِهَا، افتقار کے معنی بھی محتاجی کے، ٹھیک ہے، وَافْتِقَارَهُ إِلَى بَيْعِهَا، اور وہ جان لیا کس چیز کو؟ کہ اس کے بیچنے کا محتاج ہے، وہ اس کے بیچنے کا محتاج ہے۔ فَانْتَهَزَ تِلْكَ الْفُرْصَةَ، یہ تعبیر اچھی ہے، دیکھیے، فَانْتَهَزَ تِلْكَ الْفُرْصَةَ، تو اس نے اس فرصت کو غنیمت جانا، فَانْتَهَزَ تِلْكَ الْفُرْصَةَ، اس نے اس فرصت کو غنیمت جانا، اس کے لیے آپ اغتنم بھی استعمال کر سکتے ہیں، ویسے یہ تعبیر لکھ لیجئے گا، فَانْتَهَزَ تِلْكَ الْفُرْصَةَ، اس نے اس فرصت کو غنیمت جانا۔ فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ بِأَبْخَسِ الْأَثْمَانِ، یہ بھی تعبیر بڑی اچھی ہے، دیکھیے، فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ بِأَبْخَسِ الْأَثْمَانِ، تو اس نے اس کو خریدا کس پر؟ بہت ہی کم قیمت پر۔ بِأَبْخَسِ الْأَثْمَانِ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بہت ہی کم قیمت پر، قرآن نے بھی استعمال کیا، کسی کو یاد ہے تو سستے بتائیے۔ دام میں، ہاں، سستے دام میں خریدنا، اسی کو کہتے ہیں بِأَبْخَسِ الْأَثْمَانِ، بہت ہی سستے دام میں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، قرآن نے استعمال کیا نا، کہتے یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے بِثَمَنٍ بَخْسٍ، بہت ہی گھٹیا، یعنی کہ بہت ہی کم دام میں بیچ دیا، معدود، کوڑی کے بھاؤ، تو یہ کہہ سکتے ہیں، ہاں کوڑی کے بھاؤ بیچ، اردو میں بالکل تعبیر بالکل، استعمال ہوتی ہے۔ بہت ہی کم دام میں، یعنی کوڑی کے بھاؤ میں اس کو بیچ دیا۔ یہ دونوں تعبیر دیکھیے، اور یہ بھی دیکھیے، فَانْتَهَزَ تِلْكَ الْفُرْصَةَ، آپ اس پر جملے بنا سکتے ہیں کہ ایک جگہ جاب کی سیٹیں خالی ہوئی، میں نے اس فرصت کو غنیمت جانا اور میں نے اپلائی کیا۔ جاب کی سیٹیں خالی ہوئی کیسے کہتے ہیں آپ؟ خلا کہیں۔ کیا؟ خلا؟ وظیفۃ شاغرہ کہتے ہیں، ٹھیک، وظیفۃ जी شاغرہ، जी یہ میں لکھ دے رہا ہوں، یہ دیکھیے، بڑی شین اور غین اور را، وظیفۃ شاغرہ مطلب ہوتا ہے جو جاب کی نا وہ سیٹیں خالی ہے، وظیفۃ شاغرہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں سمعت عن وظیفۃ شاغرہ، یا قرأت عن وظیفۃ شاغرہ فی الصحف دا ٹائمس آف انڈیا، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اس اخبار میں پڑھا اس کے بارے میں۔ فانتہزت تلک الفرصہ، میں نے اس فرصت کو غنیمت جانا اور ہم نے کیا کیا؟ اپلائی کیا۔ اپلائی کرنے کے لیے کیا عربی آتی ہے؟ طبق یطبق تطبیقاً کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اپلائی کرنے کے لیے، طبق یطبق تطبیقاً، اس کا معنی کرتے ہیں لوگ اس اپلائی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جی تو آپ جی، اس پہ جملے بنا سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ تعبیر دیکھ لیجیے، میں نے اس فرصت کو غنیمت جانا، اس کے لیے۔ اور یہ بھی ابخس الاثمان، بہت ہی کوڑے کے بھاؤ میں کسی چیز کو خریدنا ہے، کوڑے کے بھاؤ میں بیچنا، اس معنی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اشترا یا اشتری کے معنی بدلتے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں معنی بھی، ایسا لفظ دونوں معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، جیسے کہ وہاں پر وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، وہاں قرآن نے استعمال کیا ہے باع یا بیعو کے معنی میں، وَشَرَوْهُ یعنی ان لوگوں نے اس کو بیچ دیا، ٹھیک ہے، جی، ہاں چلیے، بعد ان ساومہ، ساومہ یساوم بھاؤ تاؤ کرنا، بعد ان ساومہ، بعد اس کے اس نے اس کو بھاؤ تاؤ کیا، فاصال مساومتہ، بڑی دیر تک وہ بھاؤ تاؤ کرتا رہا، بڑی دیر تک وہ بھاؤ تاؤ کرتا رہا۔ اب بھاؤ تاؤ کیا کر رہا تھا اس کو نیچے بتا رہے ہیں یہ کہ والمساومۃ ہی ان یعرض البائع ثمنا لما یرید بیعہ،
अय्यारिसल बायो समनन, कि बेचने वाला इतनी कीमत लगाए, बेचने वाला क्या करे वो इतनी कीमत लगाए, लिमा युरीदु बैअहू, उस चीज की जिसकी वो क्या करना चाह रहा है, जिस चीज को वो बेचना चाह रहा है। बेचना फयद चाह रहा है। फयद फाउलहु, जी क्या कह रहे हैं भाई? कुछ कह नहीं रहा हूँ सर, आपकी बात दोहरा रहा हूँ ताकि आपको हाँ लगे कि हम बोलिए लोग क्या? सुन रहे हैं। जी। हाँ, अय्यारिसल बायो समनन लिमा युरीदु बैअहू, कि वो बाय जो है बेचने वाला वो इतनी कीमत लगाए जिसको क्या करे, युरीदु बैअहू, जिस चीज को वो बेचना चाह रहा है, फयद फाउलहुल मुश्तरी अक़ल्ल मिनहु, और जो खरीदने वाला है वो उससे कम दे उसको, ताकि क्या करे, खरीदने वाला उससे कम दे उसको। अब आगे फिर क्या हुई बात, वहा कदा इला अन यत्तफ़िक़ा अला थमन मुतवस्सितिन, कि वो दोनों मुत्तफिक हो गए किस बात पर, एक दरमियानी कीमत पर, एक दरमियानी कीमत पर, बैनमा यतलबुहुल बाय व यदफअहुल मुश्तरी, यानी उस वो दरमियानी कीमत क्या थी, कि जिसको बाय चाह रहा था और जो मुश्तरी खरीदने वाला दे रहा था, तो उन दोनों के बीच बीच एक दरमियानी कीमत पर दोनों क्या हो जाए, मुत्तफिक हो जाए, इस पर दोनों का इत्तिफाक हो गया। अगर ये ताबीर देखिए, यत्तफ़िक़ा अला समन मुतवस्सितिन, कि वो दोनों मुतवस्सित समन पर क्या हो गए, मुत्तफिक हो गए। ये ताबीर अच्छी है, इस पर हम लोग भी बना सकते हैं जुमला। कोई एक आध जुमला बनाया आप में से? मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, ऐसे भी आता है ना, अत्तफिकु अला कौलिका। अत्तफ़िक़ु अला क़ौलिका, जी सर। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। जी। इसकी जगह पे कहते हैं अना 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 उवाफ़िक़ु तमामन, वाफ़क़ युवाफ़िक़ु मुवाफ़क़तन, यानी कि मुवाफ़िक होना। तो आप इससे अच्छा ये कहें ना, अना उवाफ़िक़ु तमामन, कि मैं बिल्कुल क्या हूँ, मुत्तफिक हूँ। ये मुत्तफिक कहें हूँ। आप, वो ज़्यादा अच्छा है। इसको दूसरी जगह दूसरी तरफ लोग इसको कहते हैं कि मैं हर्फ ब हर्फ आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, ऐसा भी कहते हैं लोग, है ना? तो आप जी। उसके बाद सिर्फ इतना बढ़ा दें, अना उवाफिकु तमामन हरफन भी हरफिन, यानी कि आपने जो बात कही मैं उसको एज इट इज मैं मुत्तफिक हूँ, तो हरफन भी हरफिन आप बढ़ा दें, ठीक है? वो दूसरे मानम है। जी। जी। और यहाँ ये मानम है कि दोनों जो है इतदाल, यानी बीच वाली कीमत पर दोनों क्या हो गए, मुत्तफिक हो गए। अब कह सकते हैं कि मेरे मेरे घर में मेरे और चचा के बीच थोड़ी सी क्या हो गई, अनबन हो गई, है ना? अब उसके लिए नाकशा या शिजार इस्तेमाल कर सकते हैं आप, शाजर युशाजिर मुशाजरतन। लेकिन फिर क्या हुआ, लास्ट में हम दोनों मुत्तफिक हो गए किस बात पर, बीच बीच के रास्ते पर। कैसे कहेंगे आप? आप कह सकते हैं कि वक़ातिल मुशाजरत, है ना, कि या वक़ातिल निकाश, निकाश कहते हैं कि हल्का फुल्का हो जाना थोड़ा सा, तो आप कह सकते हैं वक़ातिल निकाश, निज़ा ना कह के निकाश या मुशाजरा कहें आप, ठीक है ये भी। तो वक़ातिल मुशाजरतु बैनी व बैना अम्मी, मेरे और चचा के दरमियान क्या हो गया, ये हो गया, थोड़ा बहुत ये हो गया था। फिर क्या हो गया, लेकिन बादालिका इत्तफकना, ठीक है, हम सब क्या हो गए, मुत्तफिक हो गए, अला 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 तरीकिन हालिन, मुतवस्सितिन। हाँ बिल्कुल सही है, अला तरीक़िन मुतवस्सितिन, के बीच बीच के रास्ते पर क्या हो गए, हम लोग मुत्तफिक हो गए। तो ये वाली ताबीर जो है थोड़ा सा ये वाली इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे खास यहाँ पर नहीं है आगे, लेकिन अच्छा है, देखिए आगे है सो वक़द अफ़लह तुम्बूरी फ़ी इक़नाअ ताजिर मुहताज अन्न बिज़ाअतहु कासिदतु सूक़। ये देखिए ताबीर, अक़ना युक़नी माना होता है किसी को राज़ी कर लेना, ठीक है? इस माने में अक़ना युक़नी। तो क़द अफ़लह तुम्बूरी मतलब कि तुम्बूरी कामयाब हो गया किस बात में, ताजिर को राज़ी करने पर। किस ताजिर को, अल मुहताज, कि जो ताजिर क्या था, ज़रूरतमंद था, तो उसको राज़ी करने में वो कामयाब हो गया, ये कह करके कि अन्न बिज़ाअतहु कासिदतुस्सूक़, कि उसकी जो ये पूंजी है, जो सामान है उसका, ये क्या है, उसके लिए जो बाजार है वो क्या है, मंदा है। बाजार मंदा होना समझते हैं आप लोग? जी। मतलब कि उस वक्त उसकी कीमत नहीं मिल पाएगी ज्यादा, ठीक है? तो जी। उसके लिए क्या कहते हैं जी। लोग, कि जो तुम सामान लाए हो ना, इस सामान का बाजार क्या भी मंदा है, तो उसी के माना में जी। कासिदत सूक।
آگے انہوں نے یہ کہا بھی ہے لأن راغبین، اس لیے کہ جو لوگ خریدنے والے ہیں، راغبین فی شرائها، جو اس کی خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ لوگ کیا ہیں؟ بہت ہی کم، قلیل تو اسی تھوڑے لیے ہیں. قاصدۃ السوق استعمال کیا۔ اب آپ اس پر جملے بنا سکتے ہیں۔ ایک تو اقنع یقنع، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بازار گیا سبزی خریدنے کے لیے، تو میں نے مشتری کو راضی کر لیا کس بات پر؟ کہ اس کا سامان نا بہت ہی کم قیمت کا، یعنی کہ وہی کھوٹا ہے اس کا، یا پھر اس کا مندہ ہے معاملہ، تو وہ کم قیمت پر مجھے دینے میں کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ اس طرح کا آپ جملے بنا سکتے ہیں۔ بتائیے کس طرح بنائیں گے؟ کوئی بنا چاہے بنا لیجیے۔ ذهبت إلى السوق کہہ سکتے ہیں میں بازار گیا، لأشتريت. خضروات، ہے نا؟ کیا خریدنے گیا؟ سبزیاں، لأشتری خضروات، سبزیاں جی خریدنے کے لیے خضروات. گیا، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، وَاقْتَنَعْتُ اب التَّاجِرَ، ہو گیا؟ وَاقْتَنَعْتُ ہاں التَّاجِرَ، ہاں ٹھیک ہے، یا پھر آپ کہیں قد افلحت میں ہو گیا کس میں؟ فی اقناع تاجر، تاجر جو ٹھیک ہے، مشتری ہے، یا فی اقناع المشتری ان بضاعته قاصدۃ، یا ان خضرواتہ قاصدۃ السوق، کہ اس کے جو یہ سبزیاں ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی جو بازار ہے وہ مندہ ہے، تو اس کے لیے قاصد السوق استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی اس معنی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی وہ مندہ معاملہ چل رہا ہو، لوگ اس کو کم خریدنا چاہتے ہو، اس سے استعمال کریں قاصدۃ السوق، کہ وہ کھوٹا ہے، کھوٹا نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ جی. اور کوئی جملے اسے بنانا چاہے تو بنا لیجیے ایک آدھ اور نہیں تو آگے چلیے۔ دیکھیے وَتَمَّ لِلتُّنبُورِ مَا أَرَادَ، کیا معنی ہے اس کا؟ وَتَمَّ لِلتُّنبُورِ مَا أَرَادَ، کہ تنبوری جو چاہ رہا تھا وہ پورا ہو گیا۔ دیکھ رہے ہیں؟ وَتَمَّ لِلتُّنبُورِ مَا أَرَادَ، تنبوری جو چاہ رہا تھا وہ کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا، پورا. وہ بات پوری ہو گئی۔ یہ بڑی اچھی تعبیر ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جس یونیورسٹی میں میرا داخلہ لینے کا خواہش مند تھا تو میرا ہو گیا۔ تو آپ ایک تو یہی کہیں کہ كنت أردت أن ألتحق في جامعة ما شاء الله التحقت بها، میں وہاں پر ہو گیا۔ لیکن دوسرا آپ یہ والا استعمال کریں، تم لیا، میرے لیے کیا ہو گیا؟ پورا ہو، ما اردت، جو میں نے چاہا، کس سلسلے میں؟ پھر التحاق بالجامعہ، یونیورسٹی میں داخلے کے متعلق سے جو میں چاہ رہا تھا وہ کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا۔ تم لی ما اردت بالالتحاق فی الجامعہ، یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتا تھا، وہ کیا ہو گیا؟ میرا داخلہ پورا. ہو گیا۔ جی بڑی اچھی تعبیر ہے، اس پر آپ ایک جملہ اور بھی بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ میں جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا وہ مطلب کہ میری وہ خواہش پوری ہو گئی۔ کیسے بنائیں گے آپ؟ سمپل ایسے ہی بنائیں گے، ابھی بنایا آپ تم نے۔ لی ما اراد فی ازواجی، تم لی ما اردت، ما اردت تم لی میرے لیے پورا ہو گیا جو میں نے چاہا۔ کیا چاہا؟ جس سے شادی، فی عقد الزواج، فی عقد الزواج، ہے نا؟ شادی کے بارے میں، عقد کے بارے میں جو میں نے چاہا وہ میرا کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا۔ چلیے اچھی بات ہے۔ فلم يدفع للبائع اکثر من 60 دینارا، تو اس نے جو ہے 60 دینار سے زیادہ بائع کو نہیں دیا۔ فلم يدفع للبائع اکثر من 60 دینارا، اس نے 60 دینار سے زیادہ بائع کو نہیں دیا۔ نہیں وہ دیا. واثق، ہاں وہ واثق، اور وہ کیا تھا؟ پوری اس کو امید اعتماد، یقین، تھا، اس کو پوری امید تھی، یقین تھا بأنه سيبيعها بأضعاف ثمنها، نہ میں اس دگنے قیمت پر، بلکہ دگنے کی 4 گنے کی مانتے ہیں، یا اضعاف کے گنے کی قیمت یا قلائل، چندوں کے بعد۔ یہ تعبیر بڑی اچھی ہے۔ اس کو یقین تھا کہ وہ اس کو اب کیا ہے؟ اس کے دگنے کی قیمت میں بیچے گا چند دنوں کے بعد۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ میرے والد صاحب ہیں تاجر، خریدتے ہیں، تو وہ اپنے جو اس کو خریدتے ہیں اس کو چند دنوں بعد دگنے کی قیمت بیچتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ آواز ہمارے نہیں پاس آ رہی ہماری، اور سب کا آواز ٹھیک ہے؟
جی آواز بریک ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ابھی آواز بھی روک ہو رہی. بہت بریک ہو رہی ہے سر، سمجھ نہیں آ رہا، کٹ کٹ کے آ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ بریک ہو رہی ہے. ہاں اس جو بنایا میرے والد تاجر ہیں اور جس چیز کو وہ خریدتے ہیں وہ اس کو چند دنوں کے بعد دگنے کی قیمت پر بیچتے ہیں. آواز گئی صاحب؟ آواز گئی؟ آتی تو ہے لیکن کٹ کٹ کے آ رہی ہے، آواز بہت زیادہ کٹتی ہے. پتہ نہیں اچانک کیا ہو گئی. ابھی تو اتنی اچھی اب آواز جا رہی تھوڑی تھی. ٹھیک ہوئی ہے لیکن ابھی بھی کٹ رہی ہے تھوڑی تھوڑی. ٹھیک ہو گئی؟ ہوئی تھی لیکن چلیے پڑھیے پھر ٹھیک ہو گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے والد صاحب تاجر ہیں اور وہ جس سامان کو وہ خریدتے ہیں کل چند دنوں کے بعد اس کو دگنی قیمت پر بیچتے ہیں. تو اس کو سیم تعبیر یہی بنانا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. کان والدی تاجرن تاجرن کہیں آپ یا ان والدی تاجر. پھر آگے کیا کہیں گے؟ وہ ہوا یبیع، وہ ہوا یبیع، وہ بیچتے ہیں کس چیز کو؟ الاشیاء اللہ. ما یشتری، وہ یبیع ما یشتری. ہاں ٹھیک ہے. اور وہ اس چیز کو جس کو وہ کیا کرتے ہیں خریدتے ہیں اس کو بیچتے ہیں کس پر؟ باضعاف ثمنھا، کتنے میں؟ دگنے تگنے کی قیمت پر، ہے نا. باضعاف ثمنھا. اگر آپ کو 2 گنا کہنا ہو تو ضعفین کہیں گے. اگر آپ کو 3 گنا کہنا ہو تو ثلاثۃ اضعاف کہیں گے. اگر آپ کو 4 گنا کہنا ہو تو کیا کہیں گے آپ؟ باربعۃ اضعاف، 4 گنے کی قیمت پہ بیچتے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ باضعاف ثمنھا، کئی گنا لے لے گا وہ، مطلب کئی گنے کی قیمت پر وہ بیچے گا. ٹھیک ہے. یہ والا یاد رکھیے گا. 1 گنا کہنا ہو تو ضعفن، 2 گنا کہنا ہو تو ضعفان یا ضعفین، 3 گنا کہنا ہو تو ثلاثۃ اضعاف، 4 گنا کہنا ہو تو اربعۃ اضعاف. جیسے آپ کو کہنا ہو کہ میں اتنا ہوشیار ہوں کہ میں اس چیز کو 1 سال کے بعد 5 گنے کی قیمت پر بیچوں گا. تو آپ کہہ سکتے ہیں انا، کیا کہیں گا؟ میں اتنا ہوشیار ہوں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ انا ذکیون کہیں گے تو بس. ہاں وہی انا ذکیون. ہاں وہی عقل مند. انا ابيع هذه الاشياء بعد 4 سنوات ب5 اضعاف، کہ 4 سال کے بعد میں اس کو 5 گنے کی قیمت پر کیا کروں گا؟ بیچوں گا. ٹھیک ہے. اس طرح سے بنا لیجیے گا. قائلن مطلب کیا بتائیں سر؟ قائلن کلا، یہ کیا ہے لاسٹ میں؟ قلیل کی جمع قلائل. اچھا قلیل کی جمع. ہاں قلیل کی جمع قلائل ہے، چند دنوں کے بعد. بعد ایام قلائل. اب اس کو بعد قلیلۃ ایام بھی کہہ سکتے ہیں. انہوں نے بعد ایام قلائل لکھا، بعد قلیلۃ ایام بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے. ثم ذهب الى سوق العطارین، پھر کہاں گیا؟ یہ عطار کے بازار میں گیا. فاشترى قدرا كبيرا من ماء الورد، تو گلاب کے پانی کا قدرا کبیرا ایک بڑا حصہ. جس طرح وہاں طائفتن کبیرتن استعمال ہوا تھا نا، ویسے یہاں پر کیا ہے؟ قدرن کبیرن ہے کہ گلاب کے پانی کا ایک بڑا حصہ اس نے خریدا. کس سے؟ من تاجر غریب، ایک اجنبی تاجر سے، ایک پردیسی تاجر سے. بعد ان اوہمہ، بعد اس کے کہ اس نے اس کو کیا کیا؟ اوہمہ مانے وہم میں مبتلا کیا. کاساد بازاری کے وہم میں مبتلا کیا. ہاں کس چیز کا؟ بکساد سوق ہی، کساد بازاری کا. یعنی اس کو بھی سیم دھوکہ دیا کہ کیا ہے؟ بازار کیا ہے؟ مندہ ہے اس کا. ہاں کساد بازاری بھی کہتے ہیں اس کو، اور بازار مندہ ہونا بھی کہتے ہیں. کما اوہم التاجر اولا، جس سے کہ اس نے پہلے تاجر کو وہم میں ڈالا تھا. وما زال به، اور وہ برابر ایسا کرتا رہا. حتی اقنعہ، یہاں تک کہ اس کو راضی کر لیا. ببیعہ بابخس الاثمان، کہ وہ اس کو بیچے بابخس الاثمان، کوڑی کے بھاؤ پر. ہاں نہیں بہت ہی کم قیمت پر. وغبنہ، اور اس نے کیا کیا اس کو؟ وغبنہ، دھوکہ دیا اس کو.
کما غبن باعی الزجاج من قبل غبنا فاحشہ، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے کس کو دھوکہ دیا تھا؟ شیشے والے. شیشے والے کو. شیشہ جیسے کہ فروش کو. شیشے کے بیچنے والے کو دھوکہ دیا تو ویسے ہی اس نے اس کو بھی دھوکہ دیا. یہاں تک جتنے بھی جملے آپ پہلے استعمال کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے دوبارہ یہی کساد سوقی کو دیکھیے اچھا سے. یہ دیکھیے اقنعہ کتنا اچھا ہے، یعنی کسی کو راضی کر لینا. آپ کہیں کہ میں نے اس کو راضی کر لیا کہ وہ کیا کرے مجھ سے، کیا کرے گا وہ مجھ سے پڑھے، ہے نا. کیا کہیں گے آپ اس کو؟ اقنعتو ہاں اقنعتہ، میں نے اس کو راضی کر لیا کس چیز کے لیے؟ بِأَن با لگائیں گے آپ بالقراءۃ علیہ، کہ وہ مجھ سے کیا کرے؟ پڑھائی کرے. پڑھے. قرأ اعلیٰ ہوتا ہے مانا کسی پر پڑھنا. جیسے آپ کہیں کہ میں نے نا مہتاب سے پڑھا، تو آپ کہیں گے اگر قرأ استعمال کریں گے تو آپ کہیں گے قرأت علی مہتاب، ہے نا، یا قرأت علی الاستاذ، میں نے استاد سے پڑھا. تو قرأ اعلیٰ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہاں پر. تو آپ اقناؤں کے ساتھ با استعمال کریں گے، میں نے اس کو راضی کر لیا. اب اس کے اور بھی بہت سارا کر سکتے ہیں. میں نے اس کو راضی کر لیا کہ وہ مجھے معاف کر دے. تو اقنعتہ بہ ان یعفو عنی، کہ وہ مجھے کیا کرے؟ معاف کر دے. معاف تو اس کر. طرح سے جملے آپ، ہاں تو اس طرح 2 3 4 بنا لیجئے گا، ٹھیک ہے. وَهَكَذَا تَمَّ لِلتُّنبُورِ مَا أَرَادَ. دیکھیے پھر وہی دوبارہ تعبیر آ گئی کہ تنبوری جو چاہ رہا تھا وہ کیا گیا؟ پورا ہو گیا. تنبوری جو چاہ رہا تھا وہ پورا ہو گیا. لفقر التاجر، ہاں لفقر تاجر مطلب کیا ہے کہ تاجر کی غربت کی وجہ سے، وشدت حاجته الى المال، اور اس کی مال کی بہت زیادہ حاجت کی وجہ سے، واضطراره الى الاسراع في السفر، اور اس کا جلدی سے سفر کی مجبوری کی وجہ سے، یا اس کی مجبوری کی وجہ سے، جلدی سے سفر کرنے کی مجبوری کی وجہ سے. تم لتنبوری، تنبوری جو چاہ رہا تھا وہ اس کا کیا ہو گیا؟ اس کا خواب پورا ہو گیا. پورا ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں تک کچھ جی ہے نہیں؟ جی جی سر. یہاں تک کچھ نہیں خاص. آگے دیکھیے. فلم یوحی فی ذلک القدر الکبیر، تو اس نے کیا ذلک الکبیر من ماء الورد، کہ جو ہے گلاب کے پانی کا ایک بڑا حصہ لیا اس نے، لیکن اس کے بعد بھی اس نے اکثر 60 دینار، 60 سے کچھ زیادہ نہیں، 60 دینار سے. وہ واثق، اور اس کو یقین تھا، من انه سيبيعه بعد ایام بضعف ثمنه، تو چند دنوں کے بعد بیچے گا کتنا میں؟ بضعف ثمنه، کیا کہتے ہیں اس کے 3 گنے کی قیمت پر. فيكسب بذلك المثل امثالا كثيرة، فيكسب بذلك المثل، مثلا اس جیسے سے، یعنی کہ اس جیسے سے کمائے گا. کتنا کمائے گا؟ اس جیسی بہت ساری، اتنی بہت ساری چیزیں کیا کر لے گا؟ وہ کما لے گا. یعنی سمپل سے معنی ہوا کہ اس ایک گنے کئی گنا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہ کیا کر لے گا؟ وہ بہت سی کما لے گا. یہ واثقن والا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس سال نیٹ JRF کا ایگزام دیا، مجھے یہ تھا کہ میرا رزلٹ اتنا خراب نہیں آئے گا جتنا کہ آیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ میں نے نیٹ کا ایگزام دیا. نیٹ کے عربی ہے آپ کو؟ کی عربی ہے نیشنل ایلیجیبلٹی ٹیسٹ. نیٹ کیا ہے؟ الامتحان وطنی الوحد اہلی. نیٹ کا ایگزام دیا. کوئی بھی نہیں بولنا چاہ رہا. امتحان دینے کا جی عربی کیا ہے؟ امتحان دینا. ایگزام دینا. ہاں سر امتحان ہی ہے تو ٹھیک ہے. امتحان تو دیا کس دیا؟ بالامتحان الوطنی الاہلی. کس کا دیا؟ نیٹ کا ایگزام دیا. نیٹ کی عربی وہی آتی ہے الامتحان الوطنی. نیٹ کا کیا تھا؟ یقین تھا کس بات کا؟ کہ میرا رزلٹ اتنا خراب نہیں آئے گا. نتیجتی لم یأتی کما لم یأتی هكذا،
من لم یاتی کذا کہ اس طرح کا رزلٹ نہیں آئے گا کما جا جیسا کہ وہ آیا ہے. رزلٹ کا بھی نتیجتن آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک اس طرح بھی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں مجھے یقین تھا کہ میں جو سوچا ہوں گا وہی ہوگا. کیسے کہیں گے آپ؟ مجھے یقین ہے کہ میں جو سوچا ہوں وہی ہوگا. انا واثق. ہاں انا واثق. اب انا صحیح ہے تعبیر بالکل. مجھے یقین ہے وہی ہے جو میں سوچا ہوں. انا واثق. ہاں بالکل انا واثق. جو میں سوچا ہوں وہ ہوگا، مطلب وہ پورا ہو کرے گا. ٹھیک ہے تعبیر صحیح ہے. آپ اس کو لیجیے گا اس کو پھر. سر ایک بار پھر ریپیٹ کریں، آواز کٹ رہی ہے سر. کہ انا واثق مجھے کیا ہے یقین ہے. من حرف کیسے داخل ہوگا اس میں؟ من ان یتیم، من ان کہہ لیجیے آپ. من ان یتیم ملی ما اردت کہ میں جو سوچا ہوں وہ ہو کر کے رہے گا. ٹھیک ہے جی سر. صحیح ہے. سر کٹ رہی ہے، آتی ہے لیکن آ کٹتی ہے. رہی ہے، کٹ کٹ کے آ رہی ہے، پہلے کی طرح نہیں آ رہی ہے. میں دیکھ پتہ نہیں یہاں کیا ہوگا. اب تو ٹائم بھی پورا ہونے والا ہے، صرف 2 منٹ روکے. پھر سے جوائن کر لیں. اب تو پھر ہدایت النو پڑھیں گے نا؟ جی سر. نہیں پڑھیں گے؟ جی سر پڑھیں گے. چلیے ہدایت ٹائم النو ہو کے رہا ہے لیے. سر، وہ بند ہو جائے گا سر، پھر سے جوائن کریں. اوکے. چلیے ختم کر دیجیے پھر اس کو.